کیا ہو اگر رات کے اندھیرے میں اچانک آسمان سرخ ہو جائے، ہر طرف سے میزائلوں کی بارش شروع ہو جائے، اور پھر خبر آئے کہ ایک ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو مار دیا گیا ہے؟ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر مڈل ایسٹ میں آگ لگا دی ہے۔ آپریشن فیوری شروع ہو چکا ہے۔ ایران میں تباہی مچ گئی ہے، لیکن ایران خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے جواب میں آدھے عرب ممالک پر میزائل داغ دیے ہیں۔ کیا یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہے؟ امریکہ اصل میں کیا چاہتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ کے ایک ایسے خوفناک راز میں چھپا ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ رات کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اچانک دھماکوں کی آوازوں نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک بہت بڑا جوائنٹ ملٹری آپریشن تھا۔ اس حملے کو آپریشن فیوری کا نام دیا گیا ہے۔ اس حملے کی تباہی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 200 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بچیوں کے سکولوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ معصوم جانیں گئیں، عمارتیں گر گئیں، ہر طرف دھواں اور آگ تھی۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے حملے کے بعد ایران چپ بیٹھنے والا تھا؟ بالکل نہیں۔ ایران نے فوراً پلٹ کر وار کیا، اور یہ وار اتنا زوردار تھا کہ اس کی گونج پورے مڈل ایسٹ میں سنائی دی۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل ٹارگٹ کون تھا، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے جواب میں کیا کیا۔ ایران نے سب سے پہلے اپنا رخ اسرائیل کی طرف کیا۔ اسرائیل پر درجنوں میزائل داغے گئے، لیکن بات صرف اسرائیل تک نہیں رکی۔ ایران کو معلوم تھا کہ اس حملے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ امریکہ ہے، اور امریکہ کی طاقت اس کے وہ فوجی اڈے ہیں جو دوسرے ملکوں میں موجود ہیں۔ اس لیے ایران نے ان تمام ملکوں پر بھی میزائل فائر کر دیے جہاں امریکہ کی فوج بیٹھی تھی۔ ایران نے قطر میں موجود امریکہ کے سب سے بڑے ایئر بیس العدید پر حملہ کیا۔ اس کے بعد کویت اور UAE کی باری آئی، وہاں بھی امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکہ کی نیوی کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، ایران نے وہاں بھی حملہ کر دیا۔ جیورڈن میں بھی امریکی بیسز پر میزائل گرے، اور سعودی عرب کے اندر بھی بڑے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ذرا سوچیں، ایک ہی رات میں قطر، کویت، UAE، بحرین، اردن اور سعودی عرب تک جنگ کی آگ پہنچ گئی۔ پورا خطہ ایک دم سے میدان جنگ بن گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ حملہ اب کیوں کیا؟ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کے بعد ایک بہت بڑا بیان دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کی میزائل پاور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی نیوی مکمل طور پر تباہ ہو جائے، اور سب سے بڑی بات وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر بم نہ بنا سکے۔ ایران ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف بجلی بنانے اور پرامن کاموں کے لیے ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا۔ اس مسئلے پر کئی سالوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت بھی چل رہی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کہی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے عوام کو آزادی دلوانا چاہتا ہے۔ اس نے ایران کے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے، اپنی حکومت کو گرا دو اور ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو۔ کیا آپ کو یہ بات جانی پہچانی لگ رہی ہے؟ عوام کو آزادی دلوانا۔ امریکہ جب بھی کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو یہی بات کہتا ہے۔ امریکہ اصل میں ایران کے اندر حکومت کو بدلنا چاہتا ہے، اسے ریجیم چینج کہتے ہیں۔ لیکن اس ریجیم چینج کا انجام کیا ہوتا ہے؟
آئیے تاریخ کے کچھ ایسے پنے پلٹتے ہیں جو بہت خوفناک ہیں۔ امریکہ کے لیے حکومتیں گرانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے 73 سال پہلے امریکہ نے ایران میں ہی ایسا کیا تھا۔ اس وقت ایران کے پرائم منسٹر کا نام محمد مصدق تھا۔ وہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے، لیکن امریکہ کی CIA نے سازش کر کے محمد مصدق کی حکومت کو گرا دیا تھا، اور اب 73 سال بعد امریکہ دوبارہ وہی کھیل کھیل رہا ہے، لیکن اس بار سازش نہیں بلکہ ڈائریکٹ میزائلوں اور بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں تو 2003 کو یاد کریں۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ صدام حسین کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں اور ہم عراق کے لوگوں کو آزادی دلانے آئے ہیں۔ صدام حسین کو ہٹا دیا گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا عراق میں امن آ گیا؟ بالکل نہیں۔ عراق تباہ ہو گیا۔ وہاں سالوں تک خانہ جنگی چلتی رہی، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ پھر 2011 میں لیبیا کی باری آئی۔ امریکہ نے محمد قذافی کی حکومت کو بھی اسی طرح گرایا۔ آج لیبیا کا کیا حال ہے؟ لیبیا ایک تباہ شدہ ملک ہے۔ وہاں کوئی حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ ہر طرف گروپ بنے ہوئے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عراق اور لیبیا دونوں ملکوں کو امریکہ نے بچانے کے نام پر تباہ کر دیا، اور اب امریکہ کی نظریں ایران پر ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایران اس وقت کمزور ہے۔ ایران میں معاشی حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ پریشان ہیں۔ پچھلے سال کی لڑائیوں کے بعد اب ایران اپنی ہوائی حدود کو بھی پوری طرح کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ امریکہ اور اسرائیل کو لگا کہ یہی وہ صحیح وقت ہے جب ایران پر فائنل اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے وہ کیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امریکہ نے اس بار صرف فوجی اڈوں کو نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے ڈائریکٹ ایران کی سب سے بڑی لیڈرشپ پر حملہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ سپریم لیڈر ایران میں سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہے۔ حکومت، فوج، قانون سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، امریکہ نے ایران کے صدر کے دفتر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ ان حملوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو ایک ہی رات میں ختم کر دینا، تاکہ ملک میں افراتفری پھیل جائے اور حکومت کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکے۔ لیکن دوستو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ اس کی فوج اور اس کے لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا سپریم لیڈر کی موت کے بعد ایران ٹوٹ جائے گا؟ اب پھر ایران کی فوج ایک بہت بڑی جنگ شروع کر دے گی۔ اس کا اثر پاکستان، انڈیا اور پورے ایشیا پر کیا پڑے گا؟ پیٹرول کی قیمتیں کہاں جائیں گی؟ یہ سب ہم آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات پکی ہے، مڈل ایسٹ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ دنیا ایک بہت بڑے خطرے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ ایران میں حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی سچی اور کھری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔